सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बिरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। आजकल हम सुन रहे हैं कुरान की कहानियाँ, यानी कि सबसे सच्ची कहानियाँ जो हमें सुनाई हैं अल्लाह ताला ने। हम पहुँचे थे 29वें सिपारे पर और आज हम सुनेंगे 29वें सिपारे में मौजूद एक और कहानी जिसका कुछ हिस्सा आप सुन चुके हैं पहले। और चूँकि ये कहानी अल्लाह ताला ने 29वें सिपारे में तफसील से बताई है और इस सूरत का नाम भी इसी कहानी के ऊपर है जो आज हम सुनेंगे, यानी कि सूरत नूह, और कहानी का उन्वान है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सुनते हैं। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा बहुत दिनों तक दुनिया में रहते रहे। उनकी औलाद बहुत बढ़ी जो इधर उधर फैल गई। ये लोग दूर दूर मुल्कों में जाकर रहने लगे। कुछ दिनों तक उनको वो बातें याद रहीं जो उनको उनके दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बताई थी। बहुत दिनों तक ये इसी तरह रहते रहे। दूर दूर उनकी बहुत सी बस्तियां आबाद हो गईं। जैसे जैसे दिन गुज़रते गए ये उन अच्छी बातों को भूलते गए जो उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सिखाई थी। उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की मूर्तियां बना लीं, खुदा को भूलने लगे, बुतों को पूजने लगे। जहाँ किसी चीज़ से डर लगा या उसमें कोई फ़ायदा दिखाई दिया, उन्होंने उसी की इबादत करना शुरू कर दी। इनकी इस बुरी हालत को देखकर अल्लाह ताला ने उनको अच्छी बातें बताने के लिए अपने एक नेक बंदे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फिर अपना रसूल बनाकर भेजा। और ये तो आप जानते ही हैं कि रसूल किसे कहते हैं। अल्लाह अपने बंदों को अपने अहकाम पहुँचाने और अपनी मर्ज़ी बताने के लिए किसी नेक आदमी को चुन लेता है। ये अल्लाह की बताई हुई बातें सब लोगों को बताते हैं और उन्हें अल्लाह के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नेकी की तरफ बुलाया, बुरे काम करने से रोका। ये लोग जिन झूठे खुदाओं और बुतों की पूजा करने लगे थे, उन्हें उनकी पूजा करने से रोका। उन्होंने कहा, भाइयों, ताबेदारी बस अल्लाह की करो, उसी की इबादत करो, वही तुम्हारा खुदा है। मेरा कहा मानो और अल्लाह के सिवा सारे खुदाओं से मुंह मोड़ लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देगा, तुम्हें दुनिया में इज़्ज़त देगा, आखिरत में जन्नत देगा। आप जानते हैं ना कि जब कोई अल्लाह को अपना मालिक बनाए, उसके हुक्मों पर चले, तो फिर वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, दूसरों का माल चोरी नहीं कर सकता और उसे खुली छुट्टी भी नहीं मिल सकती कि जो चाहे करता फिरे। उसे तो अच्छा आदमी बनकर रहना पड़ेगा, दूसरों की खिदमत करनी होगी, कभी अपना फ़ायदा छोड़ना होगा, कभी सच्चाई और इंसाफ के लिए अपनी जान जोखम में डालना पड़ेगी। ये बातें ऐसे आदमी नहीं कर सकते जो बस अपने ही मज़े करना चाहते हों। कुछ ऐसा ही हाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी हो गया था। वो इतने बिगड़ गए थे कि किसी तरह ठीक ही नहीं होते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब उन्हें अच्छी बातें सुनाते तो वो कानों में उंगलियां ठोंस लेते। जब वो उन्हें अल्लाह की मर्ज़ी के काम करने को बुलाते तो वो दूर भाग जाते, बढ़ बढ़ के बातें बनाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें हर तरह समझाने की कोशिश की। उनके जलसों बाज़ारों में अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। उनके घरों पर जाकर अकेले में भी बात समझाने की कोशिश की। उन्हें बार बार याद दिलाया कि देखो, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हें पाल रहा है
اس سے بغاوت مت کرو، اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، وہ تو بہت مہربان ہے۔ دیکھو تو بارش وہی کرتا ہے، مال اور اولاد اسی نے دیا ہے، دریا اس نے بہائے ہیں، کھیتی اور باغ اسی نے اگائے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے مالک سے منہ موڑتے ہو؟ اسی نے تو تمہیں سمجھ بوجھ دی ہے، ورنہ تم جانوروں کی طرح رہتے اس زمین پر۔ کیسا اچھا انسان بنایا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے آخر کس نے بنائے؟ سورج کو گرمی اور چاند کو روشنی کس نے دی؟ زمین سے پودے کس نے اگائے؟ اس زمین پر تم چلتے پھرتے ہو، مکان بنا کر رہتے ہو اور اسی مالک کی دی ہوئی لاکھوں چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ بھی تو سوچو، تمہیں مرنا بھی ہے، اس دنیا میں سدا نہیں رہنا۔ مرنے کے بعد تم اسی کے پاس جاؤ گے اور جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی کوئی بات نہ سنی، انہوں نے ان کا کہنا نہ مانا۔ وہ انہی لوگوں کا کہنا مانتے رہے جو قوم کے بڑے تھے اور جنہیں اپنی دولت اور اولاد پر بڑا غرور تھا۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف چھپ چھپ کر تدبیریں کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو 950 سال تک سمجھاتے رہے، لیکن گنتی کے کچھ آدمیوں کو چھوڑ کر کسی نے ان کا کہنا نہ مانا۔ حد یہ کہ ان کے بیٹے نے بھی ان کی بات نہ سنی، وہ بھی کافروں کے ساتھ ہی رہا۔ یہ کافر حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس دشمنی میں وہی لوگ آگے تھے جو اپنی قوم کے سردار تھے، بہت دولت پیسے والے تھے۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو ہنسی میں اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے ارے ان کی بات نہ سنو، ان کی بات کس نے ماننی ہے، یہ تو ایسے ہی بیکار باتیں کرتے ہیں، اور بڑے لوگوں میں سے تو کوئی بھی ان کا ساتھی نہیں، یہ تو جو غریب بالکل نیچ ذات کے لوگ ہیں یہی ان کے ساتھی ہیں، ان کو تو اپنے پاس بٹھانا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سب باتوں کو سنتے رہے، سہتے رہے، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اس لیے انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے کام میں لگے رہے۔ پیارے بچوں، برائی سدا نہیں پھلتی پھولتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت تک چھوٹ دیتا ہے جب تک ان کے سدھرنے کی کچھ امید ہو، اس کے بعد پھر انہیں دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اپنے نبی کی بات ماننے سے بالکل ہی انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا سے مٹا دینے کا فیصلہ کر دیا اور حضرت نوح کو بتا دیا کہ اب جلد ہی ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایک بڑی سی کشتی بنائیں، اتنی بڑی کشتی کہ اس میں سارے مسلمان آ جائیں اور اس ملک میں جتنے جانور رہتے تھے ان کا بھی ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جہاں نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی دریا ہے، نہ پانی ہے، چھوٹا سا تالاب بھی نہیں، وہاں حضرت نوح بیٹھے ناؤ بنا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اور بھی ہنسی اڑانا شروع کی، کہنے لگے بڑے میاں کو دیکھو، خشکی میں ناؤ چلائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ بات کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہنسو نہیں، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے، اس وقت ہم تم پر ہنستے ہوں گے۔ اب وہ دن آ گیا جب ان کافروں پر اللہ کا عذاب آنا تھا۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ پہلی بار ایک تنور میں سے پانی نکلتا ہوا دیکھا گیا۔ ادھر آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ اتنا پانی برسا کہ سب جل تھل ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ڈوبنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھی پہلے ہی اپنی کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ ناؤ پانی پر تیرنے لگی اور ساری بستی ڈوبنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کا ساتھی تھا۔ آپ نے آخری بار پھر اسے سمجھایا اور کہا دیکھو بیٹا، ان ظالموں کا ساتھ چھوڑ دو، اللہ کا حکم مان لو اور ہماری کشتی میں آ جاؤ۔ اس نے ایک نہ سنی، بولا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا دیکھو، آج ڈوبنے سے کوئی نہیں بچے گا،
بس وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ ابھی حضرت نوح علیہ السلام اسے سمجھا ہی رہے تھے کہ پانی کی ایک اونچی سی موج اٹھی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوب گیا۔ سب ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ تعالیٰ میرا بیٹا بھی ڈوب گیا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لیں گے، یہ تو میرا بیٹا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں رہا تھا، وہ اچھے کام نہیں کرتا تھا، وہ تو کافروں کا ساتھی تھا، تم یہ بات نہیں جانتے؟ بات حضرت نوح علیہ السلام کی سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگی اور سمجھ لیا کہ جو جیسے کام کرے گا ویسا ہی نتیجہ بھگتے گا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ناؤ میں بیٹھے ہوئے اللہ کے بندوں کے سوا کوئی نہ بچا، ساری دنیا کے لوگ اس سیلاب میں بہہ گئے۔ اب پانی اترنا شروع ہوا، آسمان سے بارش تھم گئی، زمین کا پانی گھٹنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑی پر جس کا نام جودی تھا آ کر رکی۔ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے رسول کشتی سے باہر آئے اور دنیا میں اللہ کی مہربانیوں اور برکتوں کے ساتھ رہنے بسنے لگے۔ برائی مٹ گئی، بھلائی پھولنے پھلنے لگی۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے نیک بندوں کا بول بالا ہوا اور وہی لوگ جن کو دنیا نیچ اور غریب کہتی تھی زمین کے مالک بنا دیے گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔